مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم۔ فہرست باب نمبر، عنوانات، صفحہ نمبر 1۔ پاکستان کی نظریاتی اساس۔ 2۔ پاکستان کا قیام۔ 3۔ زمین اور ماحول۔ 4۔ تاریخ پاکستان، حصہ اول۔ باب دوم، پاکستان کا قیام، میکنگ آف پاکستان، تدریسی مقاصد۔ اس باب کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تحریک پاکستان کے حوالے سے قرارداد پاکستان کا پس منظر بیان کر سکیں، کرپس مشن 1942 کی تجاویز اور سیاسی جماعتوں کے رد عمل سے آگاہی حاصل کر سکیں، جناح گاندھی مذاکرات 1944 کی ناکامی کی وجوہات بیان کر سکیں، شملہ کانفرنس میں ویول پلان کے نکات کے بارے میں جان سکیں، عام انتخابات 1945-46 کے قیام پاکستان پر اثرات کا جائزہ لے سکیں، مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کے کنونشن 1946 کی وضاحت کریں، کابینہ مشن پلان 1946 کے مقاصد اور تجاویز سے واقفیت حاصل کر سکیں، عبوری حکومت 1946 تا 47 کے بارے میں جان سکیں، ہندوستان میں انگریز نو آبادیاتی نظام کے مقاصد اور انداز حکمرانی کو سمجھ سکیں، قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کردار بیان کر سکیں، تحریک پاکستان 1940 تا 47، 1940 تا 1947 پاکستان موومنٹ، 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلم اکابرین مسلسل اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو پرسکون، محفوظ اور باوقار ماحول کیسے فراہم کیا جائے۔ مسلمانوں کو تحفظات دینے کی بات بھی ہوتی رہی، لیکن وہ اپنے مستقبل سے مطمئن نہیں تھے۔ کئی شخصیات نے اس حوالے سے بر صغیر کو تقسیم کرنے کی رائے پیش کی، جن میں سید جمال الدین افغانی، عبدالحلیم شرر، عبدالجبار خیری اور عبدالستار خیری، خیری برادران، مولانا محمد علی جوہر، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور چودھری رحمت علی جیسی شخصیات بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھیں۔ پاکستان کا مطالبہ پوری مسلم قوم نے بڑے غور و فکر کے بعد کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ مطالبہ وقتی غصے یا جذبے کے تحت کر دیا گیا ہو۔ اس طرح بر صغیر کی تقسیم کا مطالبہ بتدریج پروان چڑھا۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے 1940 سے 1947 تک رونما ہونے والے واقعات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ قرارداد پاکستان 1940، پاکستان ریزولوشن 1940، آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ بیگم محمد علی جوہر، آئی چندریگر، مولانا ظفر علی خان، چودھری خلیق الزمان، قاضی محمد عیسیٰ، سر عبداللہ ہارون، سردار عبدالرب نشتر اور مولانا عبدالحامد بدایونی جیسی عظیم شخصیات بھی اس اجلاس میں موجود تھیں۔ پورے بر صغیر سے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد شیر بنگال کے فضل الحق نے پیش کی اور زبردست نعروں کے ساتھ حاضرین نے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ اس طرح اس تاریخی دن کو مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا۔ قرارداد پاکستان کا پس منظر۔ مسلمان ہندو مت کے غلبے سے محفوظ ہونا چاہتے تھے۔ ہندو جماعتیں
رام راج کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھیں، اور ہندو مت مسلسل اسلام کو دیگر نظاموں کی طرح اپنے اندر جذب کرنے کے درپے تھا۔ اگر متحدہ بر صغیر آزاد ہوتا تو جدید جمہوری نظام، جو اکثریت کی حکومت کا نام ہے، در حقیقت ہندو اقتدار کی ہی ایک دائمی شکل ہوتی۔ ہندوؤں کے غلبے سے چھٹکارا ضروری تھا، اور یہ تقسیم بر صغیر کی صورت میں ہی ممکن تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے۔ شیر بنگال اے کے فضل الحق۔ انگریز حکومت کی موجودگی کے باوجود فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح بہایا جاتا رہا۔ مسلمانوں کو معاشرے میں کم درجہ دیا جاتا تھا۔ ذات پات، رنگ و نسل اور چھوت چھات کے ہندو معاشرے میں مسلمان باوقار زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ ہندو مسلمانوں کو مساوی معاشرتی درجہ دینے کو کبھی بھی تیار نہ تھے۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور 20ویں صدی میں مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور تہذیب کو ختم کرنے کی ہندوؤں کی کوششیں جاری رہیں۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ اگر ہندوستان ایک ملک کے طور پر آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کی ثقافت، تہذیب اور زبان ہمیشہ خطرات کا شکار رہتی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر ایک مملکت قائم ہو جہاں وہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادی سے استوار کر سکیں۔ مختلف اہل نظر مختلف ادوار میں تقسیم کا اشارہ دیتے رہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے تقسیم کا واضح نقشہ مدلل اور بھرپور انداز میں پیش کیا۔ چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ اب یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور تیار کر کے لندن میں ہونے والی تیسری گول میز کانفرنس کے شرکاء میں تقسیم کیا۔ سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی۔ 1940 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پاکستان منظور کروا کے اسے ملی مطالبے کی شکل دے دی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ صدارت۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1940 میں مسلم لیگ کے لاہور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں مسلمانوں کی جدوجہد کے لیے سمت کا تعین کر دیا۔ ان کے خطبے کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں کیونکہ ان کے رسم و رواج، روایات، تہذیب و ثقافت اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب جدا ہے۔ صدیوں سے ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان اپنی اپنی جداگانہ پہچان رکھتے ہیں۔ اگر بر صغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ مسلمان علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ غیر تاریخی نہیں سمجھا جا سکتا۔ برطانیہ سے آئرلینڈ جدا ہوا، اسپین اور پرتگال علیحدہ علیحدہ مملکتیں بنی، اور چیکو سلواکیہ کا وجود بھی تقسیم کا نتیجہ بنا۔ بر صغیر کا سیاسی مسئلہ قومی یا فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور اسی تناظر میں اسے حل کرنا ضروری ہے۔ برطانوی ہند ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں، اور نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے۔ یہاں کئی قومیں رہ رہی ہیں اور ان کے مفادات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ قرارداد قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی یہ مسلمہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تا وقتے کہ وہ مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر وضع نہ کیا گیا ہو، یعنی جغرافیائی طور پر متصل وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے مناسب علاقائی رد و بدل کے ساتھ۔
کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مثلاً ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جن کی مشمولہ وحدتیں خود مختار اور مقتدر ہوں، نیز ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے اور ہندوستان کے دوسرے حصوں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کے حقوق و مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے۔ قرارداد پر عمل۔ ہندو قائدین نے قرارداد کے خلاف اظہار رائے کرنا شروع کر دیا۔ قرارداد کا مذاق اڑایا گیا۔ گاندھی اور ہندوؤں نے بالخصوص قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قطعاً مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ قرارداد کو قرارداد لاہور پکار رہی تھی، لیکن ہندو پریس طنزاً اسے قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا۔ مسلمان قائدین نے نئی اصطلاح کو اپنا لیا اور آج اسے قرارداد پاکستان ہی کہا جاتا ہے۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان قرار دیا۔ ہندو اخبار، دی ہندوستان ٹائمز، ماڈرن ریویو اور امرت بازار پتریکا نے تقسیم کے منصوبے کی مخالفت میں اداریہ تحریر کیے۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ تقسیم کی تجویز مسترد کی ہو جائے گی، لیکن مسلمانان بر صغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صرف 7 سالوں بعد ہی انہوں نے اپنی بے پناہ جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ کرپس مشن 1942۔ کرپس مشن 1942۔ 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفورڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن بر صغیر بھیجا، جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوششیں کیں مگر ناکام رہا۔ کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی اور کسی جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار نہ دیا۔ مسلمان تقسیم ہندوستان کا مطالبہ قرارداد پاکستان کے ذریعے کر چکے تھے۔ کانگریسی رہنما حکومت کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے، کیونکہ جنگ عظیم دوم 1939 تا 1945 میں انگریزوں کے اکھڑتے ہوئے پاؤں دیکھ کر کانگریس طے کر چکی تھی کہ اب بر صغیر کے مستقبل کا فیصلہ انگریزوں کی بجائے جاپانی کریں گے۔ کرپس مشن کی تجاویز۔ کرپس مشن نے درج ذیل تجاویز پیش کیں۔ 1. جنگ کے بعد بر صغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی۔ 2. دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ 3. آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی، جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ 4. اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ سیاسی جماعتوں کا رد عمل۔ کرپس مشن تجاویز میں مسلم لیگ کا الگ وطن کا مطالبہ ماننے کا اشارہ موجود تھا، یعنی مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے ہیں۔ یوں پاکستان کی تخلیق کے امکان موجود تھا۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کرپس تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف الفاظ میں اور فوری طور پر تجاویز میں تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ گاندھی اور ان کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے بھی تجاویز کو مسترد کر دیا
انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیار کو سخت ناپسند کیا۔ تقسیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی واضح یا مبہم تجویز کو کانگریس ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ جناح گاندھی مذاکرات 1944 جناح گاندھی ٹاکس 1944 گاندھی نے جولائی 1944 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا کہ آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو خط لکھوں۔ آپ جب چاہیں میری اور آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ مجھے اسلام یا مسلمانوں کا دشمن نہ سمجھیے۔ میں نہ صرف آپ کا بلکہ ساری دنیا کا دوست اور خادم ہوں۔ مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ قائد اعظم نے جواب میں اگست کے وسط میں ممبئی میں ملاقات کی تجویز پیش کی، تاہم عملاً ملاقات ستمبر سے ہونا شروع ہوئی۔ ملاقات میں یہ طے پایا کہ زبانی گفت و شنید کی بجائے مراسلات کا تبادلہ ہو تاکہ فریقین کے نقطہ نظر کا ریکارڈ محفوظ رہے۔ اسی ملاقات میں گاندھی نے واضح کیا کہ وہ کانگریس کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ذاتی حیثیت سے ملاقات کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے اس پر اعتراض کیا اور اس بات پر زور دیا کہ جب تک دونوں اقوام کے نمائندوں کے درمیان گفت و شنید نہ ہو کسی مثبت نتیجے پر پہنچنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ گفت و شنید کا آغاز قرارداد لاہور سے ہوا، جس کی بنیاد دو قومی نظریہ تھی۔ ان مذاکرات میں گاندھی نے دو قومی نظریہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ گاندھی کی تجاویز۔ قائد اعظم کے ساتھ ملاقاتوں اور خطوط کے تبادلوں کے بعد گاندھی نے تجویز پیش کی، اگرچہ وہ دو قومی نظریے کا حامی نہیں، لیکن پھر بھی اگر مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرارداد لاہور پر عمل کیا جائے تو اس مسئلے کو مؤخر کر دیا جائے اور پہلے انگریزوں سے مشترکہ طور پر آزادی حاصل کی جائے اور بعد میں کانگریس اور مسلم لیگ مل کر مسئلہ پاکستان کو طے کریں۔ قائد اعظم کا جواب۔ قائد اعظم نے گاندھی کے اس انداز کو ایک دھوکہ اور مکاری قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے قبل پاکستان کا مسئلہ انگریزوں کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ کانگریس اور گاندھی پر کسی صورت بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سی آر فارمولہ 1944 سی آر فارمولہ 1944 جب انگریز حکومت نے گاندھی کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کو سختی سے کچل دیا اور اسے جیل میں ڈال دیا تو اس کی تحریکوں میں جان نہ رہی۔ اب گاندھی نے قائد اعظم کو ایک سازشی جال میں پھنسا کر مسلم لیگ کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس سازش میں گاندھی نے چکرورتی راج گوپال اچاریہ کو استعمال کیا اور اسے کہا کہ تقسیم ہند پر اپنی رائے دیں۔ چکرورتی راج گوپال اچاریہ انڈین نیشنل کانگریس کا ایک رہنما تھا۔ اس کا تعلق مدراس سے تھا اور عوام میں راجا جی کے نام سے مشہور تھا۔ 1944 میں گاندھی اور راج گوپال اچاریہ نے ایک فارمولے کو حتمی شکل دی۔ اس فارمولے کو سی آر فارمولہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران جیل سے ہی ہندو مسلم مسائل پر گاندھی اور قائد اعظم کے درمیان خط و کتابت جاری رہی۔ اس فارمولے کو قائد اعظم کے پاس بھیج دیا گیا۔ قائد اعظم کو فارمولے کی تفصیلات سے 18 اپریل 1944 کو آگاہ کیا گیا۔ سی آر فارمولے کے اہم نکات درج ذیل تھے۔ 1. یہ فارمولہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتے کی وہ بنیاد ہے جس پر گاندھی اور قائد اعظم متفق ہوں گے اور وہ اپنی اپنی جماعتوں سے منظور کرانے کی کوشش کریں گے۔ چکرورتی راج گوپال اچاریہ اور گاندھی سی آر فارمولے پر گفتگو کرتے ہوئے
دو، جنگ عظیم دوم ختم ہوگی تو ایک مخصوص کمیشن قائم کیا جائے گا جو ہندوستان کے شمال مشرقی اور شمال مغرب کے ایسے متصلہ اضلاع کی حدود کا تعین کرے گا جہاں مسلمانوں کی قطعی اکثریت ہے۔ علیحدہ مملکتوں کے قیام کا فیصلہ ہوا تو سرحدوں پر رہائش پذیر عوام دونوں میں سے کسی ایک ریاست میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ تین، آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کی آزادی کی حمایت کرتی ہے اور وہ اس بات سے بھی اتفاق کرتی ہے کہ وہ عبوری حکومت کے قیام میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ چار، اگر استصواب رائے کا فیصلہ ہوا تو سیاسی جماعتوں کو عوام کے سامنے اپنا اپنا موقف پیش کرنے اور انہیں اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے مہم چلانے کا اختیار ہوگا اور وہ پورا پراپیگنڈا کر سکیں گے۔ پانچ، اگر علیحدہ مملکتوں کے قیام کا فیصلہ ہوا تو دونوں فریق ریاستی اور حکومتی امور پر باہم معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ چھ، اگر آبادی کا تبادلہ کرنا مقصود ہوا تو صرف رضاکارانہ بنیادوں پر ہوگا۔ سات، فارمولے پر صرف اسی صورت میں عمل ہوگا اگر حکومت برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے حق سے دستبردار ہو جائے اور سارے اختیارات مقامی لوگوں کو منتقل ہو جائیں۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے مشورے سے سی آر فارمولے کو مسترد کر دیا۔ شملہ کانفرنس 1945، سملہ کانفرنس 1945۔ کرپس مشن کی ناکامی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کر دے اور اختیارات اکثریتی جماعت کو منتقل کر دے۔ گاندھی نے سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریکوں کا آغاز کر دیا اور عوام سے کہا کہ وہ عدالتوں اور دفتروں کا بائیکاٹ کریں۔ جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے قوت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ جنگ کا پانسا برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے حق میں پلٹنے لگا۔ قائد اعظم اور لارڈ ویول شملہ کانفرنس 1945 کے موقع پر بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر کانگریس نے مسلم لیگ کو ساتھ ملا کر اپنے دباؤ کو بڑھانا چاہا۔ گاندھی نے قائد اعظم کو مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ ایسے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے۔ قائد اعظم نے پاکستان کی تخلیق کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ لارڈ ویول ہندوستان میں برطانوی وائس رائے تھا۔ اس نے برصغیر کے مسائل پر غور کرنے کے لیے ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تاکہ مستقبل کے آئین، حکومت کی تشکیل اور اسمبلیوں کے چناؤ کے متعلق بنیادی فیصلے کیے جائیں۔ ویول پلان میں درج ذیل نکات شامل تھے: ایک، مستقبل کا دستور برصغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ دو، گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور کونسل میں برصغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ تین، گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کونسل کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔ چار، مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ شملہ کانفرنس کا انعقاد۔ ویول پلان پر غور کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان کو 1945 میں شملہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ، مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر
تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ بڑی توقعات کے ساتھ تمام مندوبین نے شملہ کانفرنس میں شرکت کی۔ کانگریس خوش تھی کہ اسے حکومت سازی کا موقع ملنے والا ہے، البتہ اس نے کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ وہ بر صغیر کی تقسیم کے کسی فارمولے کو نہیں مانے گی۔ وائسرائے کی ڈیفنس کونسل پر گفتگو کا آغاز ہوا تو 5 مسلمان ارکان کی نامزدگی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ قائد اعظم نے موقف اختیار کیا کہ 5 مسلم ارکان کو مسلم لیگ نامزد کرے گی۔ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے اور اس پر ابوالکلام آزاد کا تقرر ہو۔ قائد اعظم ڈٹ گئے کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت منوانا چاہتے تھے۔ وائسرائے نے ابوالکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حیات کی نامزدگی پر قائد اعظم کو راضی کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا حقدار مان لیں۔ تینوں فریق متفق نہ ہو سکے اور شملہ کانفرنس کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر ختم ہو گئی۔ قائد اعظم نے کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والا ویول پلان دراصل وائسرائے اور گاندھی کا پھیلایا گیا مشترکہ جال تھا۔ اگر مسلم لیگ پلان قبول کر لیتی تو اسے پاکستان کے حصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ بظاہر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کا موقف درست ثابت ہوا، کیونکہ آنے والے سال میں ہونے والے عام انتخابات 1945-46 کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کانگریس، یونینسٹ پارٹی اور مسلم مذہبی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر اپنی مکمل نمائندگی کا اختیار دے دیا۔ انتخابی نتائج نے قائد اعظم کی فراست اور ان کے موقف کی صداقت کا ثبوت فراہم کر دیا۔ عام انتخابات 1945-46، جنرل الیکشنز 1945-46۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد یہ اندازہ لگانا لازم ہو گیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیت ہے اور وہ بر صغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کے موقف سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ اس صورتحال میں برطانوی حکومت نے عوامی رجحانات کا پتہ چلانے کی خاطر عام انتخابات کا انعقاد کا اعلان کر دیا۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا۔ ہندوستان کی تمام جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کا منشور۔ کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے گا۔ تقسیم کی کوئی اسکیم قابل قبول نہ ہوگی۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ بر صغیر میں رہنے والے تمام گروہوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے اور مسلمان بھی کانگریس کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استصواب رائے ہوں گے۔ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے، وگرنہ اس مطالبہ کو از خود مسترد سمجھا جائے۔ مسلم لیگ نے انتخابی اکھاڑے میں قدم اس دعوے کے ساتھ رکھا کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اگرچہ دیگر مسلم جماعتیں بھی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اکثریتی مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی تھی۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار اعلیٰ حاصل ہو جائے۔ انتخابی مہم۔ تمام سیاسی جماعتوں نے زبردست مہم چلائی۔ کانگریس ہر صورت مسلم لیگ کے عزائم کو ناکام بنانا چاہتی تھی۔
اس کے قائدین نے پورے ملک میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک دورے کیے۔ کانگریس نے یونینسٹ پارٹی، احرار، جمعیت العلماء ہند اور دیگر مسلم جماعتوں سے انتخابی اتحاد کیے اور مسلم لیگ کا راستہ روکنے کا ہر ممکن قدم اٹھایا۔ دوسری جانب انتخابات چونکہ مسلمانوں کے لیے موت و حیات کا معاملہ تھا، اس لیے مسلم لیگ کے لیڈروں نے ملک گیر دورے کیے۔ قائد اعظم نے اپنی خرابی صحت کے باوجود طوفانی دورے کر کے مسلمانوں کو وقت کی ضرورت سے آگاہ کیا۔ مسلم لیگ تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے لگی۔ بہت سے مسلمان رہنما اپنی جماعتوں سے قطع تعلق کر کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنے جلسوں میں کھلم کھلا کانگریس کو چیلنج کیا کہ انتخابات میں مسلم لیگ پاکستان کے بارے میں اپنے مطالبے کو سچا ثابت کرے گی اور مسلمانان بر صغیر پاکستان تخلیق کر کے ہی دم لیں گے۔ مسلم عوام نے زبردست جذبات کا اظہار کیا۔ قائد اعظم 1945-46 کے انتخابات میں عوامی رابطہ مہم کے دوران مسلم طلبہ میدان میں نکل آئے۔ شہر شہر اور کریا کریا لیگی کارکنوں کی ٹولیاں پہنچیں۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگی۔ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے زبان زد عام تھے۔ ہر آنے والا دن مسلم لیگ کے موقف کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا گیا۔ انتخابات کے نتائج: مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخاب دسمبر 1945 میں کروائے گئے۔ یہ جداگانہ طریقے انتخاب کی بنیاد پر منعقد ہوئے۔ پورے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے 30 نشستیں مخصوص تھیں۔ تمام 30 مخصوص مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہونے والے امیدوار کامیاب ہوئے۔ یوں مسلم لیگ کو 100% کامیابی ملی۔ 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے تمام صوبائی اسمبلیوں میں مجموعی طور پر 492 نشستیں مخصوص تھیں۔ مسلم لیگ نے 428 نشستیں جیت لیں اور صوبائی سطح پر بھی شاندار فتح حاصل کر لی۔ کئی سیاسی جماعتوں نے کانگریس کی حمایت کی تھی، لیکن مسلم لیگ نے ان سب کو شکست دی۔ انتخابی نتائج نے پاکستان کی بنیاد مضبوط کر دی تھی۔ اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کا کنونشن 1946۔ مسلم لیگ لیجسلیٹرز کنونشن 1946۔ 19 اپریل 1946 کو دہلی میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے ارکان اسمبلی کا ایک کنونشن قائد اعظم کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ملک کی صورتحال پر بہت مدلل تقاریر ہوئیں۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ کوئی طاقت ہمیں اپنے مقاصد کے حصول سے نہیں روک سکتی۔ امید، حوصلہ مندی اور ایمان کی قوت سے ہم کامیاب ہوں گے۔ تمام ارکان نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ یہ کنونشن ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ متحدہ ہندوستان کی بنیاد پر اگر کوئی دستور مسلط کرنے یا مرکز میں مسلم لیگ کے مطالبے کے خلاف جبراً عبوری انتظام کرنے کی کوشش کی گئی تو مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ اپنی بقا اور قومی تحفظ کے لیے تمام ممکن طریقوں سے اس کی مخالفت کریں۔ قائد اعظم کی صاف گو گفتگو، مسلم لیگ کنونشن کی تقریروں اور قرارداد کا یہ اثر ہوا کہ ہندوستان کے سیاسی مسئلے کے حل میں کابینہ مشن کے ارکان کو بھی پاکستان ناگزیر معلوم ہونے لگا۔ ایک کے بعد ایک اور قرارداد اور وزیر اعلیٰ بنگال مسٹر حسین شہید سہروردی نے پیش کی، جو متفقہ طور پر پاس ہو گئیں۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ شمال مشرقی خطے میں بنگال اور آسام، شمال مغربی خطے میں پنجاب، صوبہ سرحد، خیبر پختونخوا
سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار مملکت کی تشکیل دی جائے۔ اس بات کی حتمی یقین دہانی کرائی جائے کہ پاکستان بلا تاخیر قائم کر دیا جائے گا۔ اس قرارداد سے وہ ابہام اور سکم دور ہو گیا جو 1940 کی قرارداد میں ریاستوں کا لفظ استعمال کرنے سے پیدا ہو گیا تھا۔ کنونشن کے اختتام سے پہلے ہر ممبر نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کا حلف اٹھایا۔ مسٹر حسین شہید سہروردی۔ کابینہ مشن پلان 1946، کیبنٹ مشن پلان 1946۔ 1945 میں برطانیہ میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلے نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر کابینہ مشن بھیجا۔ اس مشن کے دو بنیادی مقاصد تھے۔ پہلا، ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کی جائے، اور دوسرا، مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرتوں کی خلیج کو کم کر کے متحدہ ہندوستان ہی میں رکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن عام انتخابات نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کابینہ مشن پلان کے ارکان قائد اعظم کے ساتھ۔ اس مشن میں 3 وزراء شامل تھے۔ 1، سر اسٹیفورڈ کرپس۔ 2، ای وی الیگزینڈر۔ 3، سر پیتھک لارنس۔ چونکہ تمام ارکان کا تعلق برطانوی کابینہ سے تھا، لہٰذا اسے کابینہ مشن کہا جاتا ہے۔ مختلف سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات۔ کابینہ مشن کے ارکان نے بر صغیر میں آ کر مختلف سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے، گورنر اور صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے تبادلہ خیال کیا، گورنر جنرل کی آراء بھی حاصل کیں۔ مذاکرات میں دونوں بڑی جماعتوں مسلم لیگ اور کانگریس کے موقف بالکل واضح تھے۔ مسلم لیگ نے تقسیم اور تخلیق پاکستان کو مسائل کا واحد حل قرار دیا، جبکہ کانگریس نے واحد قوم کی بنیاد پر جنوبی ایشیا میں کسی بھی طرح کی تقسیم کی شدید مخالفت کی۔ اس دو قومی نظریے کو مسترد کیا اور پاکستان کے تصور کو سختی سے جھٹلایا۔ مذاکرات میں تناؤ کی کیفیت بھی رہی، کیونکہ مشن کو ہندوستان بھیجتے وقت وزیر اعظم برطانیہ نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ کسی اقلیت کو ویٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ملکی ترقی کی راہ کو بند کرنے دیا جائے گا۔ کانگریس اس بات سے بہت خوش ہوئی، لیکن قائد اعظم نے اس بیان پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کو جواب دیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر آئینی مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ قائد اعظم نے مشن سے بات چیت کے دوران کہا کہ بر صغیر ایک ملک نہیں اور نہ یہ ایک قوم کا وطن ہے۔ مسلمان جداگانہ تشخص رکھنے والی قوم ہے جسے اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ کابینہ مشن کی تجاویز۔ کابینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان کا نقطہ نظر معلوم کیا، مگر کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے۔ 16 مئی 1946 کو ان اراکین نے اپنی طرف سے ایک منصوبے کا اعلان کیا، جس کے نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ 1، بر صغیر ایک یونین۔ بر صغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی۔ یونین میں کئی صوبے اور متعدد ریاستیں شامل ہوں گی۔ ایک وفاق بنایا جائے گا۔ مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے ہوں گے۔ مرکز کو محصولات عائد کرنے کا اختیار ہوگا۔ باقی امور صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ 3، صوبائی گروپوں کی تشکیل۔ صوبوں کو درج ذیل 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ گروپ اے: بمبئی،
ممبئی، مدراس، یو پی، بہار، اڑیسہ، سی پی۔ گروپ بی: پنجاب، سرحد، صوبہ خیبر پختونخوا، سندھ۔ گروپ سی: بنگال، آسام۔ یہ ایک نئی نوعیت کا وفاق ہوگا جس میں مرکزی تنظیم، صوبائی تنظیم اور گروپ تنظیم بنائی جائے گی۔ مرکز اور صوبوں کے اختیارات تو کابینہ مشن تجاویز میں واضح کر دیے گئے، لیکن صوبوں کی تنظیم اور ہر صوبہ کی تنظیم کے درمیان اختیارات اور امور کی تقسیم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا فیصلہ صوبہ کی تنظیم اور گروپ کی تنظیم خود کرے گی۔ صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گے۔ اس کا دار و مدار ان کی آبادی پر ہوگا۔ آبادی کے تناسب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر صوبہ کو نمائندگی دی جائے گی۔ 3. مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب۔ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کریں گے۔ مرکزی آئین ساز اسمبلی پورے بر صغیر کے لیے آئین تشکیل دے گی۔ مرکزی آئین بن جائے گا تو تینوں صوبائی گروپ اپنے اپنے آئین بنائیں گے۔ 4. عبوری حکومت۔ عبوری حکومت فوری طور پر قائم کی جائے گی۔ یہ حکومت آئین کی تشکیل تک عبوری طور پر نظام چلائے گی۔ عبوری حکومت میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل کیے جائیں گے۔ عبوری حکومت میں تمام وزراء مقامی ہوں گے۔ کوئی انگریز کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ کابینہ انتظامی امور میں بااختیار ہوگی۔ مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو وہ اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا۔ ہر صوبے کو اپنے پسند کے صوبائی گروپ میں شمولیت کا اختیار ہوگا۔ 5. یونین سے علیحدگی۔ صوبوں کے تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک یا دو صوبے یونین سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیں تو انہیں اس امر کی اجازت ہوگی، لیکن علیحدگی کا یہ فیصلہ 10 سال گزرنے کے بعد کیا جا سکے گا۔ اس نکتہ نے گروپ بی اور گروپ سی کے مسلم اکثریتی علاقوں کو حق دیا کہ وہ 10 سال بعد پاکستان بنا سکیں گے اور از خود تقسیم کا عمل پورا ہو جائے گا۔ 6. حق استرداد ویٹو۔ کانگریس کو خوش کرنے کے لیے مشن نے اپنی تجاویز میں ایک نکتہ شامل کیا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن تجاویز کو ناپسند کرتی ہے تو وہ انہیں مسترد کر سکے گی، لیکن عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اسی سیاسی جماعت کو دیا جائے گا جو تجاویز کو قبول کر لے گی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان نہیں مانا جا رہا، اس لیے وہ تجویز کو رد کر دے گی۔ یوں کانگریس کابینہ مشن پلان کی منظوری دے کر بلا شرکت غیر مرکزی عبوری حکومت بنائے گی۔ کابینہ مشن پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل۔ 1. انڈین نیشنل کانگریس۔ کانگریسی سیاستدانوں نے فوری رد عمل کے طور پر کابینہ مشن پلان کو بہت پسند کیا۔ کانگریس کے عام ارکان گلیوں بازاروں میں خوشیاں مناتے پھر رہے تھے۔ نہرو نے کہا کہ پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا ہے۔ 2. مسلم لیگ۔ مسلم لیگ کے کارکن مایوس تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پلان میں پاکستان کا ذکر نہیں آیا اور مسلم لیگ کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، مجھے افسوس ہے کہ مشن کے پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ بر صغیر کے مسائل کا حل 2 آزاد ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے۔ قائد اعظم کا حتمی فیصلہ۔ مسلم لیگ کونسل نے قائد اعظم کو حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا۔ قائد اعظم نے تمام حلقوں کی توقعات کے برعکس کابینہ مشن پلان منظور کر لیا۔ کانگریس پریشان ہو گئی۔ اب مسلم لیگ کی خوش
اور کانگریسی مایوس دکھائی دینے لگے۔ قائد اعظم نے بیان دیا کہ اگر پلان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو 10 سال کے بعد مسلم اکثریتی علاقوں کو علیحدہ آزاد مملکت بننے کا موقع مل جائے گا۔ کانگریسی لیڈر بہت الجھ گئے۔ وہ قائد اعظم کے تدبر، دور اندیشی اور موقف منوانے کی صلاحیتوں سے آگاہ تھے۔ بڑے غور و فکر کے بعد کانگریس نے آدھا پلان ماننے کا اعلان کر دیا۔ وہ عبوری حکومت کی تشکیل اور آئین سازی پر تو راضی ہو گئی، لیکن اس نے صوبوں کی گروپ بندی کو مسترد کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کابینہ مشن کے اراکین سے مذاکرات کرتے ہوئے۔ قائد اعظم نے وائسرائے اور کابینہ مشن کے ارکان کو کہا کہ وہ پلان کو مکمل طور پر نافذ کر دے، کیونکہ ایک بڑی جماعت یعنی مسلم لیگ نے اسے قبول کر لیا تھا۔ حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی اور کانگریس کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل پر رضامند نہ ہوئی۔ عملاً حکومت نے کانگریس سے خوف زدہ ہو کر اصولوں سے انحراف کیا۔ قائد اعظم کو وعدہ خلافی پر بہت دکھ ہوا اور انہوں نے راست اقدام کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کا دن یوم راست اقدام قرار دیا۔ کرپس مشن اور کابینہ مشن پلان کی تجاویز کا تقابلی جائزہ۔ کمپیریزن آف کرپس اینڈ کیبنٹ مشن پلانز پروپوزلز۔ کرپس مشن کی تجاویز: 1. جنگ کے بعد بر صغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کی کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی۔ 2. دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ 3. آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی، جس کے لیے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ وہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ 4. اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ کابینہ مشن کی تجاویز: 1. بر صغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی۔ یونین میں کئی صوبے اور متعدد ریاستیں شامل ہوں گی۔ ایک وفاق بنایا جائے گا۔ مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے ہوں گے۔ مرکز کو محصولات عائد کرنے کا اختیار ہوگا۔ باقی امور صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ 2. صوبوں کو ذیل 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ گروپ اے: بمبئی، ممبئی، مدراس، یو پی، بہار، اڑیسہ، سی پی۔ گروپ بی: پنجاب، سرحد، خیبر پختونخوا، سندھ۔ گروپ سی: بنگال، آسام۔ یہ ایک نئی نوعیت کا وفاق ہوگا جس میں مرکزی تنظیم، صوبائی تنظیم اور گروپ تنظیم بنائی جائے گی۔ صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گے۔ اس کا دار و مدار ان کی آبادی پر ہوگا۔ آبادی کے تناسب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر صوبے کو نمائندگی دی جائے گی۔ 3. صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کریں گے۔ مرکزی آئین ساز اسمبلی پورے بر صغیر کے لیے آئین تشکیل دے گی۔ مرکزی آئین بن جائے گا تو تینوں صوبائی گروپ اپنے اپنے آئین بنائیں گے۔ 4. عبوری حکومت فوری طور پر قائم کی جائے گی۔ یہ حکومت آئین کی تشکیل تک عبوری طور پر نظام چلائے گی۔ عبوری حکومت میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل کیے جائیں گے۔ عبوری حکومت میں تمام وزراء مقامی ہوں گے۔ کوئی انگریز کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ کابینہ انتظامی امور میں بااختیار ہوگی۔
مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو وہ اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا۔ ہر صوبے کو اپنی پسند کے صوبائی گروپ میں شمولیت کا اختیار ہوگا۔ 5 صوبوں کے تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک یا دو صوبے یونین سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیں تو انہیں اس امر کی اجازت ہوگی، لیکن علیحدگی کا یہ فیصلہ 10 سال گزرنے کے بعد کیا جا سکے گا۔ اس نکتہ نے گروپ بی اور گروپ سی کے مسلم اکثریتی علاقوں کو حق دیا کہ وہ 10 سال بعد پاکستان بنا سکیں گے اور از خود تقسیم کا عمل پورا ہو جائے گا۔ 6 عبوری حکومت میں شامل ہونے کا وقت صرف اس سیاسی جماعت کو دیا جائے گا جو تجاویز کو قبول کر لے گی۔ تقابلی جائزہ 1 کرپس مشن صرف ایک رکن پر مشتمل تھا جبکہ کابینہ مشن میں 3 ارکان شامل تھے۔ 2 دونوں مشنوں میں مستقبل کی ریاستوں کا خاکہ موجود تھا۔ کرپس مشن میں کہا گیا جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ کابینہ مشن میں گروپ بی اور گروپ سی کی صورت میں بر صغیر کی تقسیم کا واضح تصور دیا گیا۔ 3 کرپس مشن کی تجاویز کے مطابق بر صغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، جبکہ کابینہ مشن کی تجاویز میں کہا گیا کہ بر صغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی۔ 4 کابینہ مشن کے بعد گاندھی نے سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریکوں کا آغاز کر دیا، جبکہ کابینہ مشن کے بعد قائد اعظم نے مسلمانوں سے یوم راست اقدام ڈائریکٹ ایکشن منانے کی اپیل کی۔ 5 دونوں مشنوں کا مقصد بر صغیر میں بے چینی کے خاتمے کے لیے ایک ایسا دستوری حل تلاش کرنا تھا جو دونوں بڑی جماعتوں کانگریس اور مسلم لیگ کے لیے قابل قبول ہو۔ 6 کرپس مشن نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی، جبکہ کابینہ مشن نے ناکامی کا ذمہ دار سیاسی جماعتوں کو قرار دیا۔ عبوری حکومت 1946-47 انٹیرم گورنمنٹ 1946-47 مناسب تو یہ تھا کہ وائسرائے مسلم لیگ کو عبوری حکومت کی تشکیل دینے کی دعوت دیتا کیونکہ اس جماعت نے پورا کابینہ مشن پلان منظور کر لیا تھا۔ پلان میں درج تھا کہ ایک بھی بڑی جماعت آمادہ ہو گئی تو مکمل پلان نافذ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وائسرائے ہند نے انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں کو حکومت سازی کی دعوت دی اور غیر اخلاقی طور پر پنڈت نہرو کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپا گیا۔ پلان کے مطابق کانگریس اور مسلم لیگ نے بالترتیب 6 اور 5 وزراء نامزد کرنے تھے۔ کانگریس نے فوری طور پر کابینہ بنانا شروع کر دی۔ پنڈت نہرو نے مسلم لیگ کو 5 ارکان نامزد کرنے کی دعوت دی۔ مسلم لیگ حکومت کی بدعہدی سے مایوس اور ناراض تھی۔ وائسرائے نے بھی مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کے لیے کہا، لیکن مسلم لیگ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں سوچا گیا کہ 1937 تا 1939 کی کانگریسی وزارتوں کے دور کو دہرانا چاہیے، وگرنہ ہندو دوبارہ ظلم و زیادتیاں کریں گے۔ مزید یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑنے والے تھے۔ ایسے حالات میں اگر کانگریس کی حکومت کی اجارہ داری ہوتی تو مسلمانوں کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے۔ حکومتی زیادتیوں کے باوجود طے پایا کہ وائسرائے ہند کی دعوت قبول کر لی جائے اور مسلم لیگ عبوری حکومت میں 5 وزراء بھیج دے۔ قائد اعظم نے وائسرائے ہند کے ساتھ بات چیت کے بعد ان سے تعاون پر آمادگی کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں شریک ہو کر اپنا کردار ادا کرنے کا اعلان کر دیا۔ 5 مسلم لیگی وزراء درج ذیل تھے: 1 لیاقت علی خان، 2 عبدالرب نشتر، 3 آئی چندریگر، 4 راجہ غضنفر علی خان،
5. जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल का ताल्लुक अछूत बरादरी से था। मुस्लिम लीग ने उन्हें नामजद करके साबित किया कि वो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर अक़लियतों के हकूक़ का मुहाफ़िज़ होने का किरदार अदा कर रही है। कांग्रेस ने एक मुसलमान अबुल कलाम आज़ाद को काबीना में शामिल करके बज़ाहिर ये कहना चाहा कि वो मुसलमानों की भी नुमाइंदगी करती है। 3 जून 1947 का मंसूबा, 3 जून 1947 प्लान। लॉर्ड वेवल की नाकामी। लॉर्ड वेवल बतौर वायसराय न तो वेवल प्लान को कामयाब बना सका और न ही काबीना मिशन प्लान की कामयाबी से हमकिनार हुआ। कांग्रेस की खुशनुदी हासिल करने में आधे काबीना मिशन प्लान पर अमल दरामद की कोशिश की गई, यानी सूबों के ग्रुप न बनाने और अबूरी हुकूमतों आइन साजी के कामों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। कायद-ए-आज़म ने मसलहतन अबूरी हुकूमत में तो मुस्लिम लीग को शरीक होने की इजाज़त दे दी, लेकिन उन्होंने आइन साज असम्बली के इजलासों का बाइकाट करने का फैसला किया। कायद-ए-आज़म पूरे प्लान पर अमल दरामद चाहते थे। इस तरह आइन साजी का अमल जारी न हो सका और जो तअत्तुल पैदा हुआ उससे मायूस होकर हुकूमत बरतानिया ने नई राह इख्तियार करने का फैसला कर दिया। इक़्तिदार की मुंतकिली के आखिरी मराहिल में अमल दरामद के लिए बरतानवी हुकूमत ने लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में वायसराय हिंद बनाकर भेजा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि बर्रे सग़ीर से बरतानवी राज जून 1948 तक ख़त्म हो जाएगा। सियासी कायदीन से मुज़ाकरात। बरतानवी हुकूमत ने आखिरकार अपने इक़्तिदार की बसात लपेटने के लिए हतमी मनसूबाबंदी शुरू कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने लॉर्ड माउंटबेटन को वाज़ेह हदायत देकर बर्रे सग़ीर भेजा, जिसने आते ही बड़ी जमातों के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें और मुज़ाकरात किए। वो देसी रियासतों के नवाबों और राजाओं से मिला। उसे समझ आ गई कि तकसीम के अलावा कोई और हल तलाश नहीं किया जा सकता। कायद-ए-आज़म और लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को तकसीम के मंसूबे पर तबादला ख्याल करते हुए। अब मामला ये था कि तकसीम के असूल क्या मुकर्रर किए जाएं। कांग्रेसी रहनुमा भी यके बाद दीगरे दो कौमी नज़रिए की हकीकत समझने लगे। माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन के नेहरू ख़ानदान से ज़ाती तल्लुकात थे। कांग्रेस के दीगर रहनुमा भी माउंटबेटन को अपना हमदर्द और दोस्त ख्याल करते थे। तकसीम को नागज़ीर समझते हुए अब माउंटबेटन से मिलकर साजिश तैयार की गई कि तकसीम का अमल इस तरह मुकम्मल हो कि एक कटा फटा, गैर मुतवाज़न और कमज़ोर पाकिस्तान तख्लीक किया जाए, जो जल्द ही भारत का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाए। माउंटबेटन ने अपनी ज़ाती अमले की मदद के साथ दोनों ममालिक की हदूद का तयन करने के लिए बुनियादी असूल तरतीब देने शुरू किए। इसने कांग्रेसी लीडरों को दर पर्दा यकीन दिला दिया कि तकसीम का अमल कांग्रेस की मर्ज़ी के मुताबिक तय पाएगा और उनकी शराइत को फ़ौक़ियत दी जाएगी। ये एक साजिश का नतीजा था कि कांग्रेस के अहम लीडर तकसीम की मुखालफत से गुरेज करने लगे। कांग्रेस से मिली भगत के नतीजे में तैयार होने वाले मंसूबे को लॉर्ड माउंटबेटन लंदन ले गया और बरतानवी हुकूमत की तौसीक हासिल कर ली। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनकाद। लॉर्ड माउंटबेटन ने लंदन से वापसी पर एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें कायद-ए-आज़म, लियाकत अली ख़ान, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी और बलदेव सिंह ने शिरकत की। वायसराय हिंद ने कॉन्फ्रेंस में तकसीम के मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत की। बाद अज़ां हर जमात के रहनुमा से अलहदा मुलाकातें की। 3 जून 1947 को कॉन्फ्रेंस का दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ और तमाम रहनुमाओं ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। अगरचे मुसलमानों से बदअहदी की गई थी,
اور کانگریسی لیڈروں کی خوشنودی کے لیے منصوبے میں ناانصافیوں سے کام لیا گیا تھا، لیکن قائد اعظم نے اس کے باوجود بادرِ نخواستہ منصوبے کو قبول کر لیا۔ دونوں بڑی جماعتوں کے نمائندوں نے ریڈیو پر تقاریر کی۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر پاکستان زندہ باد کے نعرے پر ختم کی۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے اہم نکات۔ حکومت نے تقسیم بر صغیر کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں مملکتوں کے قیام کا اصولی موقف تسلیم کر کے حکومت نے تفاصیل طے کی اور مختلف صوبوں اور ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں لائحہ عمل مرتب کیا۔ 1. صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال کی صوبائی اسمبلیوں کی مسلم اکثریت اور غیر مسلم اکثریت کے اضلاع کے نمائندے الگ الگ کثرت رائے سے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے صوبوں کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک گروپ نے بھی تقسیم کے حق میں فیصلہ دے دیا تو ایک حد بندی کمیشن مقرر کیا جائے گا جو سرحدوں کا تعین کرے گا۔ 2. شمال مغربی سرحدی صوبہ، صوبہ خیبر پختونخوا۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ کے عوام استصواب رائے سے براہ راست فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ قبائلی علاقوں کے ساتھ سیاسی مسائل استصواب رائے کے بعد بننے والی حکومت خود طے کرے گی۔ استصواب رائے گورنر جنرل خود کرائے گا اور اس کے لیے اسے صوبائی حکومت کا تعاون حاصل ہوگا۔ 3. صوبہ سندھ۔ صوبہ سندھ کی اسمبلی کے ارکان اپنے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور طے کیا جائے گا کہ وہ دونوں میں سے کس ملک سے الحاق چاہتے ہیں۔ ووٹنگ میں سندھ اسمبلی کے یورپی ارکان کو رائے کے اظہار کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ 4. بلوچستان۔ بلوچستان کو ابھی تک صوبہ کا درجہ نہیں ملا تھا، اس لیے منصوبے کے مطابق کوئٹہ میونسپلٹی اور علاقے کے شاہی جرگے کے ارکان کی رائے طلب کی جائے گی۔ سرکاری ارکان کو رائے دہی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ 5. ضلع سلہٹ۔ آسام کا ضلع سلہٹ مسلم آبادی کا ضلع تھا۔ منصوبے کے مطابق سلہٹ میں استصواب رائے کرائے جانے کا فیصلہ ہوا اور استصواب رائے صوبہ بنگال کی 2 حصوں میں تقسیم کے بعد ہوگا۔ اگر عوام کی اکثریت نے مشرقی بنگال میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے۔ 6. غیر مسلم اکثریتی صوبے۔ سلہٹ کے علاوہ باقی پورا آسام بھارت کا حصہ بنے گا۔ اسی طرح بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی، بمبئی، ممبئی اور مدراس بھارت میں شامل کیے جائیں گے۔ 7. دیسی ریاستیں۔ بر صغیر میں 635 دیسی ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب اور راجے تھے۔ ان میں اہم ریاستیں جموں کشمیر، کپورتھلا، بیکانیر، حیدرآباد دکن، سوات، دیر، پٹیالہ، بہاولپور اور جوناگڑھ تھیں۔ ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر لیں اور دونوں میں سے جس ملک سے چاہیں الحاق کر لیں۔ 3 جون 1947 کے منصوبے پر عمل۔ صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ اس طرح پنجاب کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ کام ایک حد بندی کمیشن کے سپرد ہوا۔ کمیشن کا سربراہ ایک برطانوی وکیل سر ریڈ کلف کو بنایا گیا۔ 2 مسلمان جج جسٹس شاہ دین اور جسٹس محمد منیر مسلمانوں کی طرف سے اور 2 غیر مسلم جج جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ غیر مسلموں کی طرف سے مقرر ہوئے۔ سر ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے زیر اثر غیر منصفانہ فیصلے کیے۔
ضلع گرداسپور مسلم اکثریتی ضلع تھا، لیکن اس کی 3 تحصیلیں بھارت میں شامل کر دی گئیں۔ ضلع جلندھر اور ضلع فیروز پور کے مسلم اکثریتی علاقے بھی پاکستان کے حوالے نہ کیے گئے۔ مادھو پور ہیڈ ورکس بھارت کو دے کر پاکستان سے ناانصافی کی گئی۔ صوبہ بنگال کے لیے بنائے گئے حد بندی کمیشن کا سربراہ بھی سر ریڈ کلف تھا۔ اس کی مدد کے لیے مسلمانوں کی جانب سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان، جبکہ غیر مسلموں کی طرف سے جسٹس سی سی بسواس اور جسٹس بی اے مکرجی کو لیا گیا۔ بنگال کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کرتے وقت حد بندی کی گئی تو وہاں بھی پنجاب کی طرح ناانصافیوں سے کام لیا گیا اور بہت سے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کو سونپ دیے گئے۔ کلکتہ، مرشد آباد اور ندیا کے مسلم اکثریتی اضلاع سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا۔ بہرحال صوبہ بنگال کا مشرقی حصہ پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شمال مغربی سرحدی صوبے صوبہ خیبر پختونخوا میں استصواب رائے کروایا گیا۔ عوام کی اکثریت نے اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو تاریخی کامیابی ملی۔ سردار عبدالرب نشتر، خان عبدالقیوم خان اور پیر مانکی شریف سمیت مسلم لیگی رہنماؤں نے صوبہ بھر کا دورہ کیا اور نتائج حسب توقع نکلے۔ اس طرح شمال مغربی سرحدی صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ بن گیا۔ سندھ صوبائی اسمبلی کے ممبران کی واضح اکثریت نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، جس سے صوبہ سندھ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ کوئٹہ میونسپلٹی کے ممبران اور شاہی جرگے نے اتفاق رائے سے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان جوگزئی اور میر جعفر جمالی نے پاکستان کے حق میں زبردست مہم چلائی۔ نواب آف کلات نے پاکستان کی حمایت کی۔ اس طرح بلوچستان پاکستان میں شامل ہو گیا۔ ضلع سلہٹ میں استصواب رائے ریفرنڈم کرایا گیا۔ مسلم لیگ نے زبردست مہم چلائی۔ مولانا بھاشانی، چودھری فضل القادر اور عبدالصبور خان جیسے لیڈروں نے دن رات محنت کی۔ استصواب رائے میں عوام نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا اور سلہٹ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آسام، یو پی، سی پی، مدراس، بمبئی، ممبئی، بہار اور اڑیسہ جیسے صوبے جہاں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلے میں کم تھی، ہندوستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بر صغیر میں 635 دیسی ریاستیں تھیں، جن کے حکمران نواب اور راجے تھے۔ ریاستوں میں سے بڑی تعداد نے از خود دونوں ممالک میں سے کسی ایک ملک سے الحاق کر لیا۔ ریاست جموں کشمیر، ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جوناگڑھ، منگرول اور ریاست مناوادر کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ انڈیا نے بعد ازاں فوج کشی کر کے ان ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ ریاست جموں کشمیر کے علاوہ باقی ریاستوں میں مسلمان اقلیت میں تھے، اس لیے پاکستان نے صرف مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے عوامی حقوق کا سوال اٹھایا۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ ہر ریاست کے عوام کے حق کے خود ارادیت کا احترام ہونا چاہیے اور ان کی مرضی سے ریاست کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ تقسیم اور تخلیق پاکستان 1947، پارٹیشن اینڈ دی کریشن آف پاکستان 1947۔ حکومت برطانیہ نے 18 جولائی 1947 کو بر صغیر کو 2 ممالک میں تقسیم کرنے کے لیے قانون آزادی ہند منظور کیا۔ یہ قانون 3 جون 1947 کے منصوبے کو پیش نظر رکھ کر تیار کیا گیا، جس کی روح سے پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور قائد اعظم جیسے مخلص اور بے لوث رہنما کی کوششوں سے
علامہ محمد اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور پاکستان بے شمار مخالفتوں کے باوجود دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ ہندوستان میں انگریز نو آبادیاتی نظام، برٹش کولونیلزم ان انڈیا۔ یورپی اقوام نے ایشیا اور افریقہ کے دیگر ممالک پر اپنا اقتدار قائم کر کے جو نظام حکومت قائم کیا اسے نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں۔ نو آبادیاتی نظام بنیادی طور پر غیر ملکی حکمرانوں کے مفادات کی حفاظت اور فروغ کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک میں اپنا اقتدار قائم کر کے وہاں کے وسائل کو حاکم قوم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ یورپی اقوام نے ان علاقوں کو اپنے تیار کردہ سامان کی کھپت کے لیے منڈی سمجھا اور ان کی ترقی کی طرف توجہ نہ دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام آدمی کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ 1498 میں پرتگالی جہاز ران واسکو ڈے گاما راس امید کا چکر کاٹ کر مشرقی افریقہ کے ساحل پر پہنچا۔ وہاں سے ایک عرب جہاز ران کی مدد حاصل کی وہ جنوبی بر صغیر کی بندرگاہ کالی کٹ پہنچا۔ کالی کٹ کے ہندو راجا نے پرتگالی جہاز رانوں کی خوب آؤ بھگت کی اور تجارت کے لیے خاصی مراعات دیں۔ آہستہ آہستہ پرتگالیوں نے یہاں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ یورپ کی دوسری اقوام خصوصاً ولندیزی، ہسپانوی، فرانسیسی اور انگریزوں نے بھی دوسرے بر اعظموں میں قدم جمانا شروع کر دیے۔ پہلے ان اقوام نے تجارت کا نام لے کر مقامی آبادی کو لوٹا، پھر آہستہ آہستہ قلعہ بندیاں کر کے اپنے قدم مضبوطی سے جمانے شروع کر دیے۔ اس طرح انہوں نے اپنی نو آبادیات قائم کر لیں۔ افریقہ اور ایشیا میں رہنے والے مسلمانوں کی غلامی کے دور کا آغاز یہیں سے ہوا۔ بر صغیر میں واسکو ڈے گاما کی آمد کے بعد یورپی تاجروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں چونکہ مقامی حکمرانوں میں نفاق تھا اور ان کی فوجی قوت بہت کمزور تھی، وہ پرتگالیوں کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے پرتگالیوں نے گوا، بھارت اور ارد گرد کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ان علاقوں کے باشندوں پر کافی ظلم کیے اور قلعہ بندیاں اور لوٹ کھسوٹ شروع کر کے خوب دولت سمیٹی۔ پرتگالیوں کی دیکھا دیکھی یورپ کی کئی دیگر اقوام نے بھی بر صغیر سے تجارت شروع کی۔ ان میں فرانسیسی اور انگریز قابل ذکر ہیں۔ فرانسیسیوں نے بھی انگریزوں کی طرح تجارت کی غرض سے پانڈیچیری، بھارت اور ساحلی علاقے میں قدم جمانے شروع کر دیے اور تجارت کے ساتھ ساتھ بر صغیر میں اپنا اقتدار قائم کرنا شروع کیا۔ قلعہ بندیاں قائم کر کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا، البتہ انگریزوں کے سامنے فرانسیسیوں کی زیادہ نہ چل سکی۔ انگریزوں نے فرانسیسیوں کو بر صغیر سے نکال دیا اور وہ اپنے اقتدار کو تیزی سے بڑھانے لگے۔ برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہان سے بر صغیر میں تجارت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ انگریزوں نے سورت، بھارت کے مقام پر ایک تجارتی کوٹھی قائم کی۔ اس کے بعد انہوں نے چنائی، بھارت کے ساحل پر مزید تجارتی کوٹھیاں بھی بنائیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں انگریزوں نے مقامی حکمرانوں کی ناچاکی اور کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عیاری اور سازشوں سے بر صغیر کے بیشتر علاقوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ انگریزوں کے نو آبادیاتی اقتدار میں تیزی سے اضافہ 1757 کی جنگ پلاسی سے ہوا، جب انہوں نے میر جعفر کو اپنے ساتھ ملا کر بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کو شکست دی۔ 1764 میں بکسر کی لڑائی میں مغل بادشاہ عالم ثانی اور میر قاسم کو شکست دے کر انگریزوں نے اودھ اور بنگال پر قبضہ کر لیا۔
میسور کی طاقتور مسلمان ریاست کے حاکم حیدر علی نے انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان فتح علی خان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ انگریزوں نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں سے ساز باز کر کے 1799 میں میسور کی لڑائی میں سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا۔ سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد نہ صرف میسور کے علاقے پر انگریزوں کا قبضہ ہوا بلکہ ان کا اقتدار بر صغیر کے دوسرے علاقوں میں بھی پھیلنے لگا۔ 19ویں صدی عیسوی کے وسط تک انگریز بر صغیر کے مغربی علاقوں یعنی پنجاب اور سرحد خیبر پختونخوا تک پہنچ گئے۔ 1857 میں بر صغیر کے رہنے والوں نے انگریزوں کی حکومت کو ختم کر کے اپنی آزادی اور خود مختاری بحال کرنے کی کوشش کی، مگر کمزور منصوبہ بندی، تنظیم کے فقدان اور محدود وسائل کی وجہ سے انہیں ناکامی ہوئی۔ اس طرح بر صغیر پر انگریزوں کا نو آبادیاتی راج مکمل طور پر قائم ہو گیا۔ 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا اور بر صغیر کو تاج برطانیہ کی براہ راست عملداری میں دے دیا گیا۔ بر صغیر میں حکومت برطانیہ کا نو آبادیاتی راج 1947 تک قائم رہا۔ 14 اگست 1947 کو برطانوی راج ختم ہوا۔ اس طرح پاکستان اور بھارت آزاد ممالک کے طور پر قائم ہوئے۔ انگریزوں کی حکمت عملی: 1. برطانیہ میں موجود مختلف صنعتوں کے لیے بر صغیر سے خام مال کی فراہمی۔ 2. دنیا میں اپنی معاشی طاقت کو منوانے کے لیے برطانوی معیشت کو مضبوط کرنا۔ 3. برطانیہ میں موجود مختلف صنعتوں کی تیار شدہ اشیاء کی کھپت کے لیے بر صغیر کو ایک بڑی منڈی کے طور پر استعمال کرنا۔ 4. دنیا میں برطانیہ کو ایک بڑی فوجی طاقت کے طور پر منوانا اور انگریزوں کو ایک برتر قوم کے طور پر روشناس کرانا۔ 5. تقسیم کرو اور حکومت کرو کے فارمولے کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات کو ہوا دے کر اپنے اقتدار کو طول دینا۔ قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار۔ قائد اعظم's رول ان میکنگ آف پاکستان۔ قائد اعظم کی شخصیت نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تقدیر بدل دی، انگریزوں اور ہندوؤں کو ہندوستان تقسیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پونجا جناح کاروبار کرتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 10 سال کی عمر میں آپ کو سندھ مدرسہ ہائی اسکول کراچی میں داخل کروا دیا گیا۔ 1892 میں میٹرک کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لندن چلے گئے اور وہاں لنکن ان کالج، موجودہ یونیورسٹی، میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ واپسی پر 1896 میں ممبئی میں وکالت شروع کر دی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ انجمن اسلام ممبئی اور کانگریس کے اجلاسوں میں شرکت کی۔ 1906 کے کلکتہ کے کانگریسی اجلاس میں ممبئی کے مسلم نمائندہ کی حیثیت سے شرکت کی۔ 1913 میں سید وزیر حسن اور مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی۔ پھر مسلمانوں کی تاریخ کا رخ موڑنے میں لگ گئے۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی استعمار کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ ظہور پاکستان کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ آپ نے 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ خدمات: 1. 1916 میں قائد اعظم نے میثاق لکھنؤ کے تحت دونوں قوموں، ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے جداگانہ انتخاب کا حق منوا لیا اور سفیر امن کا خطاب پایا۔ 2. آپ نے 1913 میں ہندو رہنما گوکھلے کے
ساتھ مل کر برطانیہ میں نئی دستوری اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ پھر 1919 میں مانٹیگو چمسفورڈ اصلاحات کے لیے قائد اعظم کی کوششیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ 3 1919 میں سر سڈنی رولٹ نے ایک ایکٹ پاس کروایا جسے رولٹ ایکٹ کا نام دیا گیا۔ یہ ایک کالا قانون تھا۔ اس میں انتظامیہ کو لامحدود اختیارات دیے گئے اور شہریوں کے حقوق پامال کیے گئے۔ قائد اعظم نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حکومت برطانیہ سے کہا کہ جو قوم امن کے زمانے میں کالے قانون بناتی ہے وہ مہذب قوم نہیں ہو سکتی۔ 4 1927 میں تجاویز دہلی میں قائد اعظم نے جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہو کر کانگریس سے تعاون کا عندیہ دیا جو پورا نہ ہو سکا۔ 5 1928 میں نہرو رپورٹ کو مسترد کر کے 1929 میں 14 نکات پیش کیے جس سے مسلمانوں کی منزل متعین ہو گئی۔ 6 گول میز کانفرنسوں 1930 تا 1931 میں شرکت کر کے مسلمانوں کے قومی تشخص کو برقرار رکھا۔ 7 1935 اور 36 میں مردہ مسلم لیگ میں جان ڈال کر تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ 8 1937 میں کانگریس نے اکثریت کے بل بوتے پر 11 میں سے 7 صوبوں میں اپنی وزارتیں تشکیل دیں اور مسلمانوں کو معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی سیاسی بصیرت سے ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالآخر کانگریس نے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا۔ لہٰذا آپ نے اظہار تشکر کے لیے 22 دسمبر 1939 کو مسلمانوں سے یوم نجات منانے کی اپیل کی۔ 9 اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم کو متفقہ طور پر مسلمانوں کا لیڈر تسلیم کر لیا گیا، جس کے بعد آپ نے ملک گیر ہنگامی دورے کیے۔ 10 1940 میں منٹو پارک موجودہ اقبال پارک میں مسلم لیگ کے اجلاس میں اپنے خطاب میں آپ نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی جو پاکستان کی بنیاد بنا۔ 11 آپ نے 1940 سے 1945 کے درمیانی عرصے میں ایک طرف حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اور دوسری طرف مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کوششیں کیں، جن میں کرپس مشن، جناح گاندھی مذاکرات اور شملہ کانفرنس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 12 1945-1946 کے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں کامیابی قائد اعظم ہی کی محنت کا ثمر ہے۔ انہوں نے دونوں قوموں انگریزوں ہندوؤں کی سازشوں کا جال ختم کر دیا۔ آخر کار لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کا منصوبہ پیش کر کے قیام پاکستان کی حامی بھر لی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان عالم وجود میں آ گیا۔ مشقی سوالات۔ اول 1 ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ قرارداد لاہور کس شخصیت نے پیش کی؟ اے فضل الحق، علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر، سر آغا خان۔ سندھ مسلم لیگ نے کب اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی؟ 1908، 1918، 1928، 1938۔ 1942 میں حکومت برطانیہ کا کس کی قیادت میں ایک مشن بر صغیر آیا؟ سر پیتھک لارنس، ای وی الیگزینڈر، اسٹیفورڈ کرپس، لارڈ ویول۔ قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ 1909، 1919، 1929،
1939 19 اپریل 1946 کو دہلی میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے ارکان اسمبلی کا ایک کنونشن کس کی صدارت میں منعقد ہوا؟ لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، علامہ محمد اقبال، قائد اعظم۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میثاق لکھنؤ کب ہوا؟ 1916، 1926، 1936، 1946۔ 1946 کی عبوری حکومت میں کتنے مسلم لیگی وزراء شامل تھے؟ 2، 3، 4، 5۔ قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ 14 اگست 1947، 18 جولائی 1947، 24 اکتوبر 1948، 3 جون 1948۔ قرارداد لاہور آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں کب منظور کی گئی؟ 1930، 1940، 1946، 1949۔ تجاویز دہلی کا سن ہے 1926، 1927، 1928، 1929۔ جنگ عظیم دوم کا کس سال میں آغاز ہوا؟ 1914، 1919، 1939، 1945۔ جنگ پلاسی کب ہوئی؟ 1557، 1657، 1757، 1857۔ قائد اعظم مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے؟ 1913، 1915، 1917، 1919۔ تقسیم ہند کے وقت بر صغیر میں کتنی دیسی ریاستیں تھیں؟ 605، 615، 625، 635۔ 2، کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ کالم الف: شملہ کانفرنس، رولٹ ایکٹ، کرپس مشن، کابینہ مشن پلان، جناح گاندھی مذاکرات۔ کالم بے: 1942، 1946، 1944، 1919، 1945۔ 3، خالی جگہ پر کریں۔ نے سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو کی تحریکیں چلائیں۔ 1946 کے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں مسلمانوں کو نشستیں حاصل ہوئیں۔ کابینہ مشن پلان برطانوی وزراء پر مشتمل تھا۔ تقسیم ہند کے وقت وائسرائے ہند تھا۔ قرارداد لاہور نے پیش کی۔ جناح گاندھی مذاکرات کا آغاز میں ہوا۔ بر صغیر کو ایک یونین کی شکل دینے کی تجویز مشن نے دی۔ مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کا دن قرار دیا۔ تقسیم ہند کی حد بندی کا کمیشن کا سربراہ تھا۔ قانون آزادی ہند کو منظور ہوا۔ حصہ دوم۔ 4، مختصر جواب دیں۔ وزیر اعلیٰ بنگال مسٹر حسین شہید سہروردی نے مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کے کنونشن 1946 میں کون سی قرارداد پیش کی؟ کرپس مشن کی 3 تجاویز بیان کیجیے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے 1940 کے لاہور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں مسلمانوں کی جدوجہد کے لیے سمت کا تعین کر دیا۔
اس خطبے کے کوئی سے 2 نکات بیان کیجیے۔ جناح گاندھی مذاکرات 1944 میں قائد اعظم کا جواب تحریر کیجیے۔ کئی اہم شخصیات نے بر صغیر کو تقسیم کرنے کی رائے پیش کی۔ ان میں سے کوئی سی 5 شخصیات کے نام تحریر کیجیے۔ کابینہ مشن پلان میں صوبائی گروپ کی تشکیل کیسے ہوئی؟ ویول پلان کے کوئی سے 3 نکات لکھیے۔ عام انتخابات 1945-46 میں کانگریس اور مسلم لیگ کا منشور بیان کیجیے۔ قرارداد پاکستان کا متن بیان کیجیے۔ عبوری حکومت میں شامل 5 مسلم لیگی وزراء کے نام لکھیے۔ کابینہ مشن پلان 1946 کے ممبران کے نام تحریر کیجیے۔ رولٹ ایکٹ 1919 پر قائد اعظم کا موقف بیان کیجیے۔ بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیسے کیا؟ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد بیان کیجیے۔ قائد اعظم نے سفیر امن کا خطاب کیسے پایا؟ تفصیل سے جوابات دیجیے۔ 5 جون 1947 کے منصوبے کے اہم نکات بیان کیجیے۔ 6 قرارداد پاکستان کا پس منظر، بنیادی نکات اور ہندوؤں کا اس قرارداد کی منظوری پر رد عمل بیان کیجیے۔ 7 1945-46 کے انتخابات کا انعقاد کیوں کیا گیا؟ ان انتخابات کے نتائج سے مسلمانوں کو کس طرح فائدہ پہنچا؟ 8 قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار بیان کیجیے۔ 9 ہندوستان میں انگریز نو آبادیاتی نظام کا حال بیان کیجیے۔ 10 کابینہ مشن پلان 1946 کے نمایاں پہلو بیان کیجیے۔ عملی کام: تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے مسلم رہنماؤں کے متعلق معلومات اکٹھی کریں اور ان کی تصاویر کا ایک البم تیار کیجیے۔